بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی قربانیوں کے بعد ہم نے اس جماعت کو بنایا ہے. اگر اس جماعت کو کوئی دھکا پہنچائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لوگوں نے اپنا پسینہ دیا ہے. یاد رکھو اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے, خون دیا ہے, اور اس خون پر آگے جانے نہیں دوں گا. یہ جماعت جتنی یہاں بیٹھنے والے کی ہے, یہ جماعت اتنی ہی میری ہے. میں نہ کبھی قائد تھا, نہ کبھی قائد بنوں گا, نہ قائد بننے کی خواہش ہے. میں جماعت کا سپاہی تھا, سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا. سپاہی بن کے حالات کا مقابلہ کروں گا. جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے. اپنے امیر کی اطاعت کرو, اپنی صدر کی ہدایت کو خود مانو, اور اس چیز کو یاد رکھو جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے. آپ کو, ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے, لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے. جس کی بات وہ سمجھے. لیکن آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے. سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے. ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے. اپنے یقین کو, اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے, ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے, کام کر رہی ہے, اور بہت کام کرنا باقی ہے. آج مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا. وہاں کیوں جا رہے ہیں, یہاں کیوں جا رہے ہیں, یہاں کیوں لڑ رہے ہیں, وہاں کیوں لڑ رہے ہیں. ارے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے دو. پولیس سیکشن کے بعد, آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات کہی گئی تھی. کیا ضرورت ہے مجلس کی, کیا ضرورت ہے عبد الواحد اویسی کو مجلس کو زندہ کرنے کی, کیا ضرورت ہے سیاسی جماعت بنانے کی, کیا ضرورت ہے دارالسلام حاصل کرنے کی, کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی, کیا ضرورت ہے بلدیہ الیکشن لڑنے کی, کیا ضرورت ہے اسمبلی الیکشن لڑنے کی. ارے پارلیمنٹ جیتتے ہو رہے عبد الواحد اویسی, ارے پارلیمنٹ کا جیتنا, کہاں سے جیتنا, کیا ضرورت ہے بولے. تو کیا اس وقت ہم مجلس کا احیاء نہیں کرنا تھا فخر ملت؟ اس وقت الیکشن نہیں لڑنا تھا, بلدیہ کا ہو یا اسمبلی کا ہو؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن, سالار جب پارلیمنٹ حیدرآباد سے جیتے تو مجلس اس سے پہلے کتنے مرتبہ لڑی تھی؟ کیا ایک ہی مرتبہ لڑی اور سالار جیت گئے؟ نہیں, کئی مرتبہ لڑے. اور آج بھی ہم ہارتے ہیں تو ہارنے تیار ہیں, لیکن انتخابات لڑنا چھوڑیں گے نہیں. آج ہاریں گے, کل ہاریں گے, پرسوں ہاریں گے, ہم زندہ نہیں رہیں گے, لیکن آنے والی نسل ضرور ہمارے بوئے ہوئے بیج کے پھل کو ضرور کھائیں گے. یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارا ایمان. کرنا ہے کام کر رہے ہیں ایک جنون کی طرح, ایک دیوانے کی طرح. میرا صدر پھرتے رہتا ہے, گھومتے رہتا ہے. ارے بتاؤ کوئی ہے
اتنا گھومنے والا, اتنا پھرنے والا, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر, تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نکلا ہے جنونی دیوانے کی طرح قوم کو, ملت کو بیدار کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے نہیں, میرا صدر کامیابی کے لیے نہیں, میرا صدر بیدار کرنے کے لیے, متحد کرنے کے لیے, اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا ہے. اپنے وجود کا مطلب خود کے وجود کا نہیں, بلکہ اپنی قوم و ملت کے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا. اگر ہمارا صدر اگر پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, تو میرے ابتدائیوں کے صدر و متمدین سے کہتا ہوں, جب ہمارا صدر اتنا گھومتا ہے, پھرتا ہے, تو ہمارے ابتدائیوں کے صدوروں کو بھی اپنے محلے میں, اپنے حلقے میں اس سے زیادہ گھومنا پڑے گا, اس سے زیادہ عوام سے ربط میں رہنا پڑے گا. اور میں کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ صدور و متمدین پر توجہ دیں, ان کے لائے گئے مسائل کو سب سے پہلے حل کریں. ان کے بولے گئے مطالبات, عوام کی تکلیف کو سب سے پہلے سننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مجلس کام کر رہی ہے, چاہے وہ کووڈ کا وقت ہو, آپ نے دیکھا کہ کیسا کام کیا. طوفان و فلڈز کا وقت آیا تو اس وقت بھی ہم نے کیسا کام کیا, آپ نے دیکھا. فلڈز میں بھی غیر معمولی کام. میڈیکل کیمپس, کتنے میڈیکل کیمپس ہوئے. عوام کی یادداشت بڑی چھوٹی اور کمزور ہے. کتنے میڈیکل کیمپس, ہزاروں لوگوں کو ادویات تقسیم ہوئی, ڈاکٹرز دیکھے. فلڈ میں ہم نے کام کیا, کووڈ میں کیسا کام. ارے فلڈ اور کووڈ کو اگر لے لیں تو 12 کروڑ روپیہ تو ہم نے سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ہم نے خرچ کیا ہے عوام میں. بتا دو کیا کسی نے کیا؟ فرسٹ ویو ہو, سیکنڈ ویو ہو, ہم نے کام کیا. خدا نہ خواستہ اگر تیسری کووڈ کی لہر بھی آتی ہے, اس میں بھی مجلس اتحاد المسلمین سب سے آگے رہ کر کام کرے گی. ہم کام کرتے ہیں. میں آپ سے صدر و متمدین سے یہی کہوں گا کہ سرگرم ہو جائیے, اپنے محلوں میں, اپنے ابتدائیوں کے حدود میں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کام کریے, اور عوام کو خوش رکھیے, عوام کے لیے کام کریے. تنقیدوں کی, الزاموں کی پرواہ مت کریے. الزامات تو لگتے رہے ہیں, لگتے رہیں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا, اگر ایک درخت ہے اس پہ پھل بہت ہے, اور اس کے بازو میں ایک درخت ہے جس میں کچھ بھی پھل نہیں ہے, تو جانے والا اگر پتھر پھینکتا ہے تو کیا پھلدار درخت پہ پھینکے گا, یا جس درخت پہ ایک بھی پھل نہیں ہے اس پہ پھینکے گا؟ تو مجلس اتحاد المسلمین پھلدار درخت ہے, اس لیے کئی پتھر آ رہے ہیں. مارنے والے مارو اس کا پتھر, ہم کو کوئی فکر نہیں. ہم نہ زخمی ہوں گے, نہ ہم ناراض ہوں گے, نہ گلا کریں گے, نہ شکوہ کریں گے, بلکہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ, تو نے اس مرتبہ اتنے پھل دیے ہیں, آئندہ اور پھل دے دے تاکہ اور لوگ ہم پہ پتھر مار سکے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.